جی ہم بات کر رہے تھے سپیڈ کی. گاڑی میں آپ کا اسپیڈو میٹر لگا ہوا ہے، اس کی ریڈنگ 30 کلومیٹرز پر آور ہے اور آپ کی ڈسٹنس آٹو میٹر پہ 30 کلومیٹرز نظر آ رہی ہے، اور آپ نے ایکسیلریٹر کو اس طرح سے پش کرنا ہے کہ جب سپیڈ بڑھے گی اور ڈسپلیسمنٹ بڑھے گا تو ان دونوں کی ویلیو برابر رہے. اگر آپ اسپیڈ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ تو پھر بھی بڑھتا جائے گا. 30 کلومیٹر سے 35، 36، 37 اسپیڈ 30 کلومیٹر پر آور پہ کانسٹنٹ ہے. اگر آپ اسپیڈ کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، 20 کلومیٹر پر آور کر دیتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ پھر بھی بڑھتا جائے گا. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسپیڈ کو اس طرح سے بڑھانا ہے اور اتنا زیادہ بڑھانا ہے آہستہ آہستہ کہ اسپیڈ اور اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ یا اسپیڈ، آڈو میٹر کی ریڈنگ یا ڈسپلیسمنٹ وہ برابر رہیں. ہم سیدھی سڑک پہ جا رہے ہیں. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو کار کا پرابلم تھا، اسپیڈو میٹر کا پرابلم تھا، آڈو میٹر کا پرابلم تھا، اس کو میتھمیٹکس کے ایک پرابلم میں کس طرح ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ اسپیڈ، ڈسپلیسمنٹ کی ریڈنگ آڈو میٹر، یہ دونوں برابر ہونی چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ تو آپ کے پرابلم میں دیا ہوا ہے نا، اٹ از گیون، انیشلی آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے انفارمیشن، اس میں تو ہم نے کوئی تکا نہیں مارا. ڈسپلیسمنٹ اور اسپیڈ برابر ہونی چاہیے. ڈسپلیسمنٹ اور اسپیڈ میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ ڈسپلیسمنٹ اور اسپیڈ میں ڈسپلیسمنٹ فنکشن ہوتا ہے ایز اے ٹائم، اسپیڈ بھی فنکشن ہے ٹائم کا. ان دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، گاڑی سیدھے سڑک پہ موو کر رہی ہے تو اس لیے اس میں ڈائریکشن چینج کرنے والی بات کوئی نہیں ہے. اگر ہم ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو ہمیں اسپیڈ مل جاتی ہے. تو ناظرین اس سوال کا مطلب یہ جو آڈو میٹر کی ویلیو، آڈو میٹر کی ریڈنگ اور اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ برابر ہونی چاہیے، اس پرابلم کو ہم نے میتھس میں اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر دیا کہ وہ کون سا فنکشن ہوگا ڈسپلیسمنٹ کا، وہ کون سا فنکشن ہوگا جس کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو پھر اسپیڈ آ جائے گی، اور وہ اسپیڈ ڈسپلیسمنٹ کے برابر ہوگی. دوسرے الفاظ میں ہمیں ایک ایسے فنکشن y کی تلاش ہے جس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، گاڑی ٹائم کے حساب سے چل رہی ہے نا، ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ، تو جب ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں گے ٹائم کے حساب سے تو اسپیڈ آ جائے گی. تو y کا کون سا فنکشن ہوگا ٹائم کے حساب سے کہ اگر اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو وہی فنکشن آ جائے. اب آپ دیکھیں ہم نے ایک ریئل لائف پرابلم کو، گاڑی چلا رہے ہیں آپ، آڈو میٹر کی ریڈنگ ہے، اسپیڈو میٹر کی ریڈنگ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا فنکشنز میں اور ڈفرینشیل کے کانسیپٹ میں. سوچنے کی بات ہے، یہ ہم نے ایک ریلیشن شپ بنایا ہے. اس ریلیشن شپ کے بارے میں سوچئے کہ وہ کون سا فنکشن، ضرور آپ نے وہ فنکشن پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو ہم اس کو ڈسکور کر لیں گے. میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ ہر چیز کو رٹا لگا کے رکھیں گے. اگر نہیں ہے تو ہم اسے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. ہر چیز آپ یاد نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ کون سا فنکشن ہے ٹائم کا، ڈسپلیسمنٹ کا، ٹائم کے حساب سے ایز اے فنکشن آف ٹائم، جس کو ڈفرینشیٹ کریں، ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں تو ہمارے پاس اسپیڈ آ جائے، اور اسپیڈ کی ویلیو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اسپیڈ ایز اے فنکشن آف ٹائم کی ویلیو وہی ہو جو ڈسپلیسمنٹ ایز اے فنکشن آف ٹائم کی ہے. اس کے بارے میں سوچئے، نیکسٹ ماڈیول میں ہم ڈسکس کرتے ہیں.